اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فضیل جتوئی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے خوشخبری ہے کہ نگراں حکومت کو غریب عوام پر تھوڑا سا رحم آیا اور پیٹرول کی قیمتوں میں 14 روپے کمی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کا ادراک 12 بجے کے بعد مطلب آج سے شروع ہو چکا ہے، اور ڈیزل کی قیمتوں میں 13 روپے کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب جو نئی پیٹرول کی قیمت ہے وہ 268 روپیز مطلب 268 روپے ہے، اور پیٹرول جو ہے وہ ایک مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور امیر آدمی ان سب کی ضرورت ہے، یعنی ایک انسان کی ضرورت ہے پیٹرول۔ اور پیٹرول کی کمی یعنی ریلیف ملنا، غریب عوام کو ریلیف ملنا پیٹرول کی کمی سے، کیونکہ 30-32 ہزار سے زیادہ کی جابس بالخصوص شہر کراچی میں اب ہے ہی نہیں۔ پڑھے لکھے لڑکے ہمارے جو 5-5 سال یونیورسٹیز میں لاکھوں روپے دیکھے ڈگری حاصل کر رہے ہیں، ان کو بھی 30,000 40,000 کی نوکری مل رہی ہے۔ اور آپ یقین کریں، آپ دیکھیں کہ ایک اگر کسی کے پاس بائک ہے تو وہ اگر اس کا 1 لیٹر پیٹرول خرچ ہو رہا ہے تو آپ لگا لیں 9-10 ہزار روپے کا تو پیٹرول خرچ ہے۔ اس کے بعد یوٹیلیٹی بلز اور دیگر وہ کیسے مینیج کر رہا ہے، بس اللہ ہی چلا رہا ہے۔ اور موجودہ حکومت یعنی نگراں حکومت اور اس سے قبل جتنی حکومتیں آئیں، کسی کو غریب عوام کا احساس نہیں ہوا۔ باہر ممالک میں اگر مہنگائی ہوتی ہے تو سیلریز بھی اس طرح سے بڑھا دی جاتی ہیں۔ باہر ممالک میں اگر کچھ اسٹریٹجیز آتی ہیں، برائیاں آتی ہیں، کچھ ڈیزاسٹرز آتے ہیں، تو اس طرح سے اس ماحول کو کریٹ بھی کر دیا جاتا ہے اور اپنے شہریوں کو ریلیف فراہم کر دیا جاتا ہے بدقسمتی سے۔ لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں شہریوں کو ریلیف تو نہیں دیا جاتا، بلکہ الٹا دوسری چیزوں میں الجھا کے رکھا جاتا ہے۔ تو یہ خوشخبری ہے کہ 14 روپے کی کمی ہے، اس سے مجھ سمیت آپ سب کو ریلیف حاصل ہوگا، کیونکہ پیٹرول جو ہے وہ تو ضرورت ہے۔ جس کے پاس 4 وہیل ہے، جس کے پاس 2 وہیل ہے، بائک ہے، گاڑی ہے، سب کی ضرورت ہے۔ آگے بات کرتے ہیں، اور ایک امیج بنا دیا گیا ہے آج۔ جنرل ایشوز پہ بھی بات کریں گے ہم لوگ، اور بالخصوص کراچی کی بات ہوگی، کراچی کے لوگوں کی بات ہوگی۔ اور ولاگ کا سلسلہ چاہ رہا ہوں کہ چلتا رہے، لیکن ٹائم سے اپلوڈ نہیں ہو پا رہا کچھ مصروفیت کے سبب۔ لیکن میرا یہ دل چاہتا ہے کہ آپ سے روز ہی مدعو ہوا جائے، آپ سے روز ہی مخاطب کیے ہوا جائے اس پلیٹ فارم سے۔ اور آپ لوگوں کی محبتیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیا کریں تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم دونوں کا کام چلتا رہے۔ اب ایک امیج کریٹ کیا گیا ہے۔ میرا نام جیسا کہ آپ کو پتہ ہے فضیل جتوئی ہے، اور میں سندھی اسپیکنگ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک امیج کہہ دیا گیا ہے کہ ایک سندھی ہے تو اس کی گورنمنٹ جاب ہوگی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس شہر کے ساتھ دشمنی ہے۔ میں مائنڈ سیٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس شہر میں بسنے والا پنجابی کے پاس بھی، پنجابی کو بھی جاب نہیں ہے۔ اس شہر میں بسنے والے جو اس شہر میں رہ رہے ہیں، جس کے آباء و اجداد اس شہر میں رہ رہے ہیں، اس کا اگر NIC پہ کراچی کا ایڈریس ہے تو ایک پٹھان کو بھی جاب حاصل نہیں ہے۔ تو سندھی، اچھا آپ مجھے بتائیں کہ KMC، KDA، SBCA، واٹر بورڈ میں MQM کے دور میں کتنے لوگوں کو جابس ملی؟ ان لوگوں کو جابس ملی ہیں جو آج تک سیلریز کھا رہے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے ہماری کیا ڈیزگنیشن ہے، ہمارا کیا کام ہے، لیکن اکاؤنٹ میں سیلری آ رہی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ کس کے توسل سے ہوا؟ MQM کے توسل سے۔ کون سی MQM؟ الطاف حسین والی MQM۔ تو ہر پارٹی اپنے لوگوں کے لیے کام کرنے، اگر سچائی سے کام کرتی ہے تو وہ کچھ جابس دیتی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کے دور میں کسی کو جابس ملی، بھلے وہ انگوٹھا چھاپ تھے، میں تو اس چیز کے خلاف ہوں، بھلے وہ سندھی بولنے والا ہو یا کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، میرٹ پر جابس ملنی چاہیے۔ جو 5-5 سال ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں نوجوان، وہ کیا پاگل ہیں؟ ان کا حق آپ لے کے جا رہے ہو۔ آپ انگوٹھا چھاپ ہو، آپ کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، آپ 16ویں گریڈ کے 18ویں گریڈ میں بیٹھ کے فارم اٹیچ بھی کر رہے ہو آپ لوگ۔ آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ اور ایک نوجوان لڑکا در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، جو کراچی کا مستقبل ہے، جو ہمارے ملک کا مستقبل ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آپ کی اگر PR اچھی ہے تو آپ کو گورنمنٹ جاب مل جائے گی۔ تو اس طرح کا جو سسٹم ہے، سسٹم کے خلاف یہ سسٹم کیسے صحیح ہوگا؟ یہ سسٹم آپ اور ہم ہی صحیح کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ والی سوچ اب دور کر دینی چاہیے۔ یار سیاست کی بات، یار یہ ہمارا کام تھوڑی ہے۔ یار مذہب کی بات، یار یہ ہمارا کام تھوڑی ہے۔
मतलब कोई नॉन मुस्लिम आ जाए, आप अपने मजहब से कैसे उसको मुतासिर करोगे? आपको तो कुछ पता ही नहीं, आप बोलते हो यार ये तो मौलवियों का काम है, हमारा काम थोड़ी है। सियासत की बात करो तो यार ये हमारा काम थोड़ी है, हम तो अपने काम से, मतलब भाई आपका काम है, मुस्तकबिल आपने अपना संवारना है। तरक्की मुल्क अगर करेगा तो उसमें नौजवान नस्ल का किरदार होता है। आप नौजवान नस्ल ही पॉलिटिक्स से दूर रहोगे तो ये जो बिलावल भुट्टो ने कुछ दिन कबल बयान दिया था कि ये बुड्ढों को अब निकलना चाहिए, तो ये बुड्ढे तो आप पर हुकूमत करते रहेंगे और आपको हर 5 साल के बाद एक नया लॉलीपॉप देंगे और फिर वोट हासिल करके अपने मफादात हासिल करते रहेंगे। आप लोग कब हासिल होगे? मतलब एमक्यूएम ने जॉब्स दी, अब देखें ये पॉजिटिव आ गया इमेज एमक्यूएम का, फिर लोग कहते हैं, और जैसा कि कराची के जो हालात थे एमक्यूएम के दौर में, बोरी बदलाशें, भत्ताखोरी, और अभी कराची के 2 मॉल्स में आग लगी है, और ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है कि वो भत्ताखोरी का सिस्टम था, इस वजह से आग लगा दी गई है, क्योंकि हादसाती आग एक मॉल में लग सकती है पर दूसरे मॉल में लाइन बाय लाइन कैसे लग रही है आग। तो आप ये ना समझें कि कराची में अगर हमारी मुल्क की हिफाजत करने वाली एजेंसीज है तो हमारे मुल्क के मुखालिफ लोग भी काम कर रहे हैं। हमारे शहर जो है ना, हमारा शहर को आलमी सतह पर देखा जाता है। शहर कराची के दुश्मन बहुत हैं, हमारे मुल्क समेत इस शहर जो जिसको मेगा सिटी कहते हैं, जो 65.7% रेवेन्यू जनरेट करता है, दारुल खिलाफा है सिंध का, इस पर पता नहीं कितने मुखालिफिन की भी नज़र है कि ये जो शहर है ये किस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, किस तरह से बिजनेस बना के दे रहा है, किस तरह से अपने मुल्क को चला रहा है। तो आप क्या समझ रहे हैं, अगर हमारी हिफाजत करने वाली एजेंसी है तो हमारे मुखालिफ भी लोग इतना काम कर रहे हैं। वो भले कोई भी काम हो सकता है, वो दहशत गर्दी का काम हो सकता है, ये हमारी एजेंसीज हैं जो अपना काम करती हैं, ये हमारी एजेंसीज हैं जो हमारी मुहाफिज हैं, ये हमारी एजेंसीज हैं जिनकी वजह से हम आराम से घूमते हैं फिरते हैं, आराम से सोते हैं। पीछे क्या प्रेशर से ये लोग बर्दाश्त कर रहे होते हैं ये इनको ही पता है। ये लोग भी अपने प्यारों से दूर होते हैं, ये लोग भी बहुत सी कुर्बानियां अपने मुल्क के खातिर दे रहे होते हैं, हर कोई अपने अपने डोमेन में अपने मुल्क के खातिर दे रहा है। लेकिन बदकिस्मती से हमें बुनियादी मसाइलों से दूर रखा गया, हमारा बुनियादी मसाइल आज तक हल नहीं हो पाए। एक और बात आपको मैं बताऊं, कि 8 फरवरी की इलेक्शन कमीशन ने डेट दी थी इलेक्शन की। हो सकता है हो सकता है हमारे बाखबर ज़राए के मुताबिक कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना हो, इलेक्शन की तारीख आगे जा सकती है। ये मैं आपको पहले से ही ताज़ा तरीन खबर दे रहा हूँ। हो सकता है कि इलेक्शन टाइम पर हो जाए, लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस है कि इलेक्शन की डेट आगे पीछे हो सकती है। और जैसा कि मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुका था कि एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन वाली जमात ने भी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया है, फिर आफाक अहमद वाली जमात ने, और एमक्यूएम पाकिस्तान को तो वैसे ही हिस्सा लेने के लिए है। और मुस्तफा कमाल का एक बयान बड़ा वायरल चल रहा है कि हमें इलेक्शन से पीछे नहीं किया जाए, हमें इलेक्शन में अगर आप नहीं होंगे तो वो तो फिर भरमबाजी में ही वो भरमबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरमबाजी स्टार्ट कर देते हैं कि हमें आपने देखा है हम किस तरह से लड़ते हैं, हमने आपने हमें देखा है। तो फिर इसका मतलब अगर एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन वाली जमात का ही आज अगर ये हाल है तो इसका तो फिर आप लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी भरमबाजियां कर रहे हो तो इसका मतलब तो आप लोगों की सरपरस्ती में हुआ है। अगर भत्ताखोरी हुई है तो आप लोगों की सरपरस्ती में हुई है, अगर 12 मई वाला सीन है तो आप लोगों की सरपरस्ती में है, अगर लोगों की बोरी बंद लाशें मिलती थी तो वो आप लोगों की सरपरस्ती में है। आपने अंधा कानून मचाया हुआ था, आपकी तोती बोलती थी, जिसको चाहा जहां चाहा मार दिया, आप लोगों की सरपरस्ती में होता था। जब आपका अभी तक ये सरिया खत्म नहीं हुआ तो फिर अगर इस जमात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था तो इसके असल जो है वो अब अल्ताफ हुसैन तो खुद कराची में तो नहीं था ना, उसका तो नाम यूज हो रहा था, उस जमात का नाम यूज हो रहा था। अब इसके जो कसूरवार है वो कौन है? अभी की जो राब्ता कमेटी के लोग हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि इनका तो सरिया अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये कुछ सच्ची और कड़वी बातें हैं, हो सकता है आप लोगों को नागवार गुजरे, लेकिन हक और सच बोलना चाहिए। और मौला अली का कौल है कि हक और सच बोलो चाहे तुम तन्हा क्यों ना रह जाओ, और हक और सच बोलने वाला तन्हा ही रहता है। 4 दिन की ज़िंदगी है, ऐसी गुजर जाएंगे। 4 दिन की ज़िंदगी है, किसी बीमारी में मरने से बेहतर है, मेरा ईमान है कि किसी बीमारी से मरने से बेहतर है कि मैं अपनी आखिरत को अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए सवार दूं, कि कल को कोई मेरे लिए सूरह फातिहा पढ़ने वाला हो कि हाँ यार, ये जैसा भी इंसान था ये कम अज़ कम हमेशा हक और सच बोलता था।
یہ جیسا بھی بندہ تھا، اس سے ہزار اختلافات ہیں، لیکن یہ کم از کم اپنے لوگوں کی بات کرتا تھا، اپنے لوگوں کے حق کی بات کرتا تھا، غریب عوام کے حق کی بات کرتا تھا اپنے ڈومین میں رہ کر۔ میں تو بس یہ کریڈٹ لینا چاہتا ہوں، میری زندگی کا یہی مقصد ہے۔ باقی پریشانیاں ہر کسی کے ساتھ جڑی ہیں، لیکن ان پریشانیوں کو نظر انداز کر کے، سائڈ لائن کر کے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے حق کے لیے بولتے ہیں، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، کیونکہ کربلا میں ہمیں امام حسین نے یہی سکھایا ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرو، چاہے تمہاری گردن نہ کٹ جائے۔ کربلا کا جو درس ہے وہ انسانیت کا درس ہے، کربلا کا جو درس ہے وہ حق گوئی کا درس ہے، تو ہم تو اس پر عمل پیرا ہے۔ تو یہ سارا سینیریو ہے۔ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ پھر الیکشن کی ڈیٹ میں نے آپ کو خبر دے دی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ آگے جا سکتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی جو ڈائنامکس ہیں کراچی کی سیاست کے، وہ چینج ہو سکتے ہیں۔ یہ متوقع ہے چیز کہ یہ چینج ہو سکتا ہے، کسی نئی جماعت کو کھڑا کیا جائے گا ابھی الیکشن سے 1 سے 1.5 مہینہ 2 مہینہ پہلے، اور اس کو ایک ہائپ دی جائے گی۔ جیسے جماعت اسلامی کو بیچ میں لالی پاپ دیا گیا تھا، لیکن جماعت اسلامی کا لالی پاپ ضائع ہو گیا، اتنی انہوں نے جو ہے سوشل میڈیا پہ مارکیٹنگ کی تھی، پھر روڈز پہ بل بورڈز، یہ وہ 1.5-2 کروڑ کی مارکیٹنگ کر دی سوشل میڈیا پہ ہی، پھر وہ دوسری مارکیٹنگ الگ تھی۔ تو وہ لالی پاپ تو ان کا نہیں ہوا، میئر تو نہیں بن پائے۔ تو اس طرح سے کسی ایک نئی جماعت کو کھڑا کریں گے، اس کو ہائپ کریٹ کریں گے، اور ووٹ ضائع ہی ہو سکتے ہیں۔ اور کیونکہ اب جو شہر کراچی کے جو لوگ ہیں وہ اتنے ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہیں کہ ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بھی بڑی مشکلوں سے آمادہ کرنا پڑے گا۔ جو رہنما ہوں گے، جو لیڈران ہوں گے، وہ اتنے ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہیں شہر کراچی کو دیکھتے ہوئے، شہر کراچی کے مسائل کو دیکھتے ہوئے، کہ کوئی کراچی کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ ان کو ووٹر، اگر ووٹر نکالنے والی کوئی ایک شخصیت ہے تو وہ ایک ہی شخصیت ہے جس کی پہچان کراچی ہے، اور جو کراچی کی پہچان ہے۔ اگر وہاں سے آواز آئی تو ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ میرا اپنا پرسنل تجزیہ ہے۔ صحافی کا کام ہوتا ہے غیر جانبدارانہ تجزیہ دینا، میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا، اور میرا کسی جماعت سے الحمدللہ کوئی تعلق نہیں ہے، اور آگے بھی کہیں نہیں ہوگا۔ میرا تعلق صحافت سے ہے، صحافت سے ہی ہمیشہ رہے گا، لیکن ایک جو اچھا تجزیہ اور ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ وہ میں دے رہا ہوں۔ تو آج کا ولاگ اتنا ہی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پھر کسی دوسرے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔